لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى. مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتائیے 10 اگست 2014 تاریخ 13 شعبان 1433 ہجری بروز اتوار. ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ کہف کی جن آیات کی تلاوت کی گئی. آج کا تدبیر انہی آیات میں سے آیت نمبر 25 اور 26 پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. بات چل رہی ہے اصحاب کہف کی، غار والوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کس کس طرح جلوے دکھائے ہیں ان کے بارے میں، اور اپنی خاص رحمتوں کا کیسے ان پر نزول کیا ہے اور کیوں کیا ہے. یہ سب باتیں آپ تفصیل سے سن رہے ہیں. یقیناً یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور یہ سب کے سب نوجوان تھے. انہوں نے اپنے دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کے لیے جو قربانی دی تھی، جان کی بھی، مال کی بھی، وطن کی بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول کیا، اور پھر ایسی خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پیش آئے ہیں کہ رہتی دنیا تک اللہ کی قدرت کے وہ مظہر ہیں. فرمایا اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور مزید 9 سال اضافہ کیے. آپ فرما دیجئے اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ کتنے رہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں ہیں، یعنی آسمان اور زمین کی غیب کی باتیں، اور ان کا علم صرف اسی کو ہے. وہ کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے. ابصر بہ واسمع ما لہم من دونہ من ولی. ان کے لیے اس کے سوا کوئی بھی حمایتی، کوئی بھی مددگار، کوئی بھی کارساز نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا. اور وہ اپنے فیصلے میں، اپنی حکومت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. ان آیات کے الفاظ خود یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کلام ربانی ہے. انسان اتنے اعلیٰ معیار کا اور اتنے اعتماد کا کلام نہیں کر سکتا. ایک ایک لفظ ان آیتوں کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کلام ربانی ہے. یہ اس ہستی کا کلام ہے جو بڑی قدرتوں والی ہستی ہے، بڑے علم والی ہستی ہے، اور جس کا علم ماضی، حال اور مستقبل پر محیط ہے، اور جو اتنے اعتماد سے اور اتنی درستی کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے
کہ وہ اتنی درستی کے ساتھ اور اتنے اعتماد کے ساتھ بات کر سکے۔ اصحاب کہف 300 سال تک رہے غار میں۔ اس کے بعد فرمایا وزدادوا تسعا، انہوں نے 9 کا اور اضافہ کیا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا، شمسی اعتبار سے 300 سال اور قمری اعتبار سے 309 سال ہوئے، تو انہوں نے قمری اعتبار سے اس کا اعتبار کیا تو 9 سال کا اور اضافہ کر دیا، کیونکہ ہر 100 سال کے اندر قمری اعتبار سے 3 سال بڑھ جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے 300 سال پر 9 سال اور انہوں نے شمسی قمری اعتبار سے بڑھا دیا۔ اور جمہور کا یہی قول ہے، جیسا کہ کل بتایا تھا کہ یہ اللہ ہی کا قول ہے کہ وہ 300 سال تک رہے غار کے اندر۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی سے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے اعلم بما لبثوا، اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ کتنے رہے۔ انہوں نے 9 کا اضافہ کیا، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ان کی تعداد میں 3 بتا رہا ہے، کوئی 5 بتا رہا ہے، کوئی 6 بتا رہا ہے، کوئی 7 بتا رہا ہے۔ تو یہ سب بتانے کے بعد کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے رہے۔ اب یہاں سے جو اللہ کی صفات بتائی ہیں، ایک تو یہاں پر عالم کی صفت بتائی کہ سب سے زیادہ وہ جاننے والا ہے، دوسری صفت اللہ کی یہ بتائی اللہ نے کہ لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں وہی جانتا ہے، اسی کو علم ہے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں آسمانوں اور زمین کی کہ جن کو خدا کے سوا خدائی میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، خالق ہی جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتا۔ اور اس دور کے اندر جب کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اس وقت بھی وہ لوگ جو بڑے بڑے علم والے ہیں، جن کو اپنے علم والے ہونے کا بڑا دعویٰ ہے، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کی ابھی صرف 2% تحقیق کی ہے۔ تو جو علم والے ہیں وہ بھی بالکل نل ہیں۔ غیب کی بہت سی باتیں صرف اور بلکہ تمام باتیں اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ فرمایا سورہ یاسین کے اندر سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ اللہ جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، پیئرس پیدا کیے، ان میں سے جو زمین اگاتی ہے وہ بھی اسی نے پیدا کی، اور لوگوں کی جو انفس جو ان کے اندر ہیں ان میں بھی اللہ ہی نے جوڑے پیدا کیے، مخلوقات میں، انسانوں میں، اور ایسے بھی بہت سے جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں مخلوق میں جن کو لوگ نہیں جانتے۔ آج اس پر بھی بڑی بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں، ریسرچ سامنے آ رہی ہے، اور اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں اسی کے لیے ہیں، یعنی پوشیدہ باتوں کا علم اسی کو ہے۔ آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگوں کے آگے کیا ہے اور لوگوں کے پیچھے کیا تھا، سب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ اس کی جو صفت ہے علم والی، یہ بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ قدرت کے لیے اور مدبری کے لیے
اس صفت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ایک حاکم جاہل ہو تو وہ حکومت نہیں کر سکتا، ایک مدبر جاہل ہو تو وہ اپنی مدبری نہیں کر سکتا، ایک فرما روا جاہل ہو تو صحیح فرما روائی نہیں کر سکتا۔ حاکم کے لیے، مدبر کے لیے علم کا ہونا اور علم کا بھرپور ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم اسی کو ہے۔ کیسا علم ہے کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی ورقہ، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کیسا علم ہے، انسان کی سوچ کی بھی اس کو خبر ہے، دل میں جو وسوسے آتے ہیں اس کی اس کو خبر ہے۔ اب اس کے بعد جو دو صفات بتائیں اللہ نے، یہ فعل تعجب کہلاتا ہے عربی کے اندر، جو افعل بہ کے وزن پر آتا ہے، اور ما افعل یا افعل بہ کے وزن پر جو صیغے آتے ہیں، یا ما افعل، جیسے ما اجمل هذا المنظر، یا اجمل بهذا المنظر، تو ما افعل اور افعل بہ کے وزن پر عربی میں جو صیغے آتے ہیں ان کو فعل تعجب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو صیغے فعل تعجب کے استعمال کیے اصحاب کہف کا تذکرہ کرنے کے بعد۔ اسمع بہ و ابصر، کیا خوب وہ سننے والا ہے، کیا خوب وہ دیکھنے والا ہے۔ اب یہ صرف لفاظی ہی نہیں ہے، دعویٰ ہی نہیں ہے، دلیل میں پورا قرآن موجود ہے۔ کائنات کی تدبری اور کائنات کی جو تخلیقات ہیں، جو مخلوقات ہیں، اس کا جو نظام ہے وہ سب اس کا شاہد ہے کہ وہ اسمع بہ بھی ہے اور ابصر بہ بھی ہے، کہ کیا خوب وہ سننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات کہی، وہ راز کی بات اماں جان حضرت عائشہ سے ظاہر ہو گئی۔ کسی کو اس کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ نبی نے جب ان سے کہا کہ تم نے یہ بات کہی تو حیران ہو گئی اور پوچھا من انبأک ھذا، اللہ کے نبی نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات گرامی نے خبر دی ہے جو خوب علم رکھتا ہے اور ہر چیز کی خوب خبر رکھتا ہے۔ تو اسمع بہ، اسمع بہ۔ اسی طرح عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آپ نصیحتیں فرما رہے ہیں، قریش مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین کے سردار، انہیں پتہ نہیں نابینا ہے، ذکرنی یا رسول اللہ، ذکرنی یا رسول اللہ، ذکرنی یا رسول اللہ کے الفاظ بول رہے ہیں، مجھے نصیحت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے ان کے بار بار اس سوال پر چہرے پر جو شل ڈالی ہے، آپ کے چہرے پر جو شل آ گئی، اس پر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہو گئی، جو منہ اس طرح ذرا سا پھیرا اور چہرے پر شکن آ گئی۔ اس کی بھی اللہ کو خبر ہے، آیتیں اتر آئیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، چہرے پر شکن ڈال دی اور رخ پھیر لیا جب نابینا ان کے پاس آئے۔ تو یہ ہے اللہ، اسمع بہ و ابصر کے کرشمے اس میں بھی دیکھو آپ۔ اس طرح قرآن کا مطالعہ کریں کہ یہ صفت اسمع بہ و ابصر جو ہے، کیا خوب وہ سن بھی رہا ہے، سننے والا ہے، اور کیا خوب وہ دیکھنے والا ہے۔ اس واقعے میں دونوں باتیں موجود ہیں، دونوں باتیں موجود ہیں، اسمع بہ و ابصر۔ یہودیوں نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کی جب آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے، تو مذاق اڑاتے ہوئے کہا
مسلمانوں کا جو رب ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فقیر ہو گیا ہے، قرض مانگ رہا ہے، کیونکہ قرض تو فقیر مانگتا ہے اور امیر سے مانگا جاتا ہے۔ مذاق اڑایا، اللہ کو اس کی خبر ہو گئی، نبی کو آگاہ کر دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ ہے اسمع بہ وابصر، خوب سننے والا ہے، کیا خوب سننے والا ہے اور کیا خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں قرآن کو چیلنج کرنے کے لیے، ایک آیت لے کر، آیت کیا بلکہ ایک جملہ لے کر، اور کہتے ہیں بتائیے کہ آپ کے قرآن میں اس جیسا جملہ ہو تو بتاؤ۔ ابھی وہ چلے ہیں اور ابھی وہ راستے میں ہی ہیں کہ وہ تو ایک جملہ بنا کے لائے تھے، اذا زلزلت الارض کا جملہ بنا کے لائے تھے، صرف یہاں تک، اور جب وہ آئے ہیں تو ان کی آمد سے پہلے پہلے اللہ نے پوری سورہ زلزال اتار دی ہے اور نبی اس کا درس دے رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ آپ دیکھیے کس طرح قافیے برابر چل رہے ہیں اور فصاحت اور بلاغت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیران ہو گئے، حیران ہو گئے۔ اسمع بہ وابصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی میں ہیں، راستے میں ہیں، آپ کو خبر دی جا رہی ہے۔ کیا خبر دی جا رہی؟ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ خبر دیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں آپ، مدینے پہنچے نہیں ہیں، ابھی راستے میں ہی ہیں، واپسی میں۔ جو ہونے والا ہے اس کی خبر دے دی، جو واقعہ ہونے والا ہے، جو باتیں ہونے والی ہیں اس کی خبر دے دی کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، مستقبل کی بات ہے، وہ ہے اللہ۔ کیا تم لوگ جب واپس ہوگے اور جب واپس پہنچ جاؤ گے مدینے تو وہ یعنی منافقین آئیں گے اور آ کر عذر پیش کریں گے تمہارے سامنے اور کہیں گے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، عذر پیش کریں، قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، آپ کہہ دینا کوئی عذر پیش مت کرو تم، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے تمہاری بات پر، لن نؤمن لکم، اور نبأنا اللہ من اخبارکم، ہمیں تو تمہاری ان خبروں کی خبر اللہ نے پہلے ہی کر دی کہ تم یہ سب کہنے والے ہو۔ دیکھا اسمع بہ وابصر کیسا ہے، جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے اس کا بھی اس کو علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ ہے اسمع بہ وابصر، اسمع بہ وابصر، یہ آئی۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ 12 سال 13 سال کے بچے ہیں، غزوہ مریسیہ کے اندر غالباً 17 سال یا 13 سال ان کی عمر ہے، وہ بھی ساتھ شریک ہیں غزوہ مراسی میں، جو کہ غالباً 5 ہجری یا 6 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ اللہ کے نبی اس غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ایک مقام پر پانی کی وجہ سے مہاجرین اور انصار میں کچھ چب خلش ہو گئی، انصار نے انصار کو یا للانصار کہہ کر پکارا، مہاجرین نے مہاجرین کو، مہاجر نے مہاجرین کو یا للمہاجرہ کہہ کر پکارا۔ اب دونوں فریق جمع ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، اس نے
انصار سے کہا، یہ انصار میں سے تھا، قبیلہ انصار میں سے ہی تھا، اس نے انصار سے کہا اور چڑھاؤ ان لوگوں کو، یہ باہر کے لوگوں کو، گھسپیٹیوں کو اور سر پہ چڑھاؤ اور ان پر خرچ کرو اور ان کا سمان کرو، ان کو ریسپیکٹ دو۔ دیکھو کیا کر رہے ہیں، یہ ذلیل ہیں ذلیل، اور ہم بڑی عزتوں والے ہیں۔ اور ذلیل بھی نہیں کہا، ازل کہا، سپرلیٹو ڈگری، یہ ازل ہیں، اور اپنے آپ کو عزیز نہیں اعز کہا، سپرلیٹو ڈگری۔ غور کرنے کی بات ہے، الفاظ جو الفاظ بولے ہیں ان الفاظ کی بھی آسمان والے کو خبر ہو گئی، کون سی صفت کے الفاظ بولے ہیں، ہاں صفت عامہ کے کہ صفت مبالغے کی، وہ بھی خبر ہے اس کو، کون سی صفت بولے ہیں، کیا الفاظ بولے، عزیز بولے، اعز بولے، ذلیل بولے، ازل بولے، اس کی بھی خبر ہے، وہ کہ وہی الفاظ انہوں نے کہا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم لوٹے، لئن رجعنا الى المدینہ، مدینے کی طرف، لیخرجن الاعز منها الازل، تو ان میں سے جو سب سے ذلیل لوگ ہیں، جو سب سے عزت والے ہیں، وہ ان کو نکال باہر کریں گے، نکال باہر کریں گے مدینے سے۔ اللہ نے جواب دیا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ارے عزت اور غلبہ تو حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور مومنین کا، لیکن منافقین اس کو جانتے نہیں۔ اب یہ جملے ہوئے، یہ الفاظ ہوئے، زید بن ارقم نے سن لیے ان الفاظ کو عبداللہ ابن ابی کی زبان سے، ان سے رہا نہیں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کی اطلاع کر دی۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ابی کو بلا کے پوچھا تم نے یہ الفاظ بولے ہیں مہاجرین کے بارے میں، یہ الفاظ بولے ہیں، ان کو ذلیل اور ازل کہا؟ صاحب جھوٹ بول گیا۔ میں کہا کہ نہیں، یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کی تائید کچھ قبیلے والوں نے بھی، انصار نے بھی کر دی۔ اللہ کے نبی، اس کا مقام، یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کی ایک پوزیشن ہے، ایک پوزیشن والا شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے تو اس پر اعتبار کرنا چاہیے۔ اب یہ بڑے دل برداشتہ ہوئے، لیکن ان کو پورا یقین تھا کہ اللہ سچا ہے، حق ہے، حق کو پسند کرتا ہے، اور وہ سن رہا ہے، وہ اسمع بھی ہے اور ابصر بھی ہے، وہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے، وہ ضرور حق کی وضاحت کرے گا اور جو سچ ہے اس کو بتائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کو جھوٹا کہہ دیا۔ تھوڑا ہی وقفہ گزرا تھا کہ آیتیں سورہ منافقین کی اتر آئی، اور اس کے اندر یہ آیت اتری یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل، جو بات زید بن ارقم نے بتائی تھی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں، ہو بہو وہی الفاظ، وہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ یہ ہے اسمع بھی و ابصر، کہ وہ خوب سننے والا، کیا خوب جاننے والا ہے۔ دو حرفی لفظ چھوٹ گیا نماز کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، دو حرفی لفظ۔ چونکہ یہ باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ موضوع جو آیا ہے، اس موضوع میں اسمع بھی و ابصر کے الفاظ ہیں، اس لیے میں ان کو جمع کر رہا ہوں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو۔ اللہ کا کلام تو جتنا سنیں، جتنا بار بار، یہ ایسا کلام ہے کہ اتنا ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پر کچھ صحابہ ہیں، ان کے یہاں دعوت ہے، اس میں انس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ساقی ہیں۔ دعوت کے بعد دور جام بھی چلا، اس وقت تک شراب کی ممانعت نہیں ہوئی تھی، حرمت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہ دور جام بھی چلا، سب نے استفادہ کیا۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا دی۔ اب اس میں جو نماز پڑھی، جو انہوں نے نماز پڑھائی، تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ میں لا چھوڑ دیا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، کیونکہ وہ اثر خمر کا اثر جو ہے وہ ہو گیا تھا، چھوٹ گیا، لا چھوٹا ہے خالی۔ اب قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کے معنی کیا ہیں؟ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، او کافروں، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا کے معنی نہیں کہیں، اور لا ہٹا دیں تو معنی بالکل الٹ جائیں گے، شرک ہو جائے گا۔ کہہ دیجئے او کافروں، میں بھی عبادت کرتا ہوں اسی کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہ لفظ لا چھوٹا ہے یہاں پر۔ اچھا، یہ جو چھوٹا ہے کسی نے خبر بھی نہیں کری، پڑوسی نے جو کاندھے سے کاندھا ملائے ہے یا پیچھے ہوں گے، انہوں نے خبر نہیں دی۔ جو اتنے قریب کے فاصلے پر ہیں ان کو خبر نہیں ہوئی، وہ بے خبر ہیں۔ جو بالکل قریب ہیں، جو مقتدی ہیں، مقتدی تو امام سے بڑا قریب ہوتا ہے، اور پھر یقیناً وہ 10 15 20 صفیں تو ہوں گی نہیں، جو نماز ہوئی ہوگی کوئی 10 15 20 صفیں تو ہوں گی نہیں، ایک ہی صف ہوگی۔ ہاں، تو کتنی قربت ہوگی امام اور مقتدی میں، پہلی صف اور امام میں کتنی قربت ہوتی ہے بنسبت دوسری تیسری چوتھی، کتنی قربت، اتنی قربت ہے، اتنی قربت ہے۔ لیکن اتنی قربت والا بھی بے خبر ہے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو آسمانوں پر ہے، وہ آسمانوں پر ہو کر بھی اتنا قریب ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو تمہاری رگے جاں ہیں یہ بھی تم سے دور ہے، ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو قریب والے تھے انہوں نے تو اطلاع نہیں کری، انہوں نے تو خبردار نہیں کیا، لیکن جو آسمان والا ہے اس کو خبر ہو گئی کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے، فوراً آیتیں اترتی ہیں، اللہ کے نبی کو آگاہ کر دیا گیا اس واقعے سے، اور ایک حکم اتار دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اور ایمان والوں، نماز سے قریب نہیں جانا جب کہ تم نشے کی حالت میں، تاکہ تم جانو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، تاکہ تم جانو جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہو، تھا کیا اور کیا کہہ دیا تم نے، صرف 2 حرفی لفظ چھوٹا ہے، اس کی بھی خبر ہو گئی۔ تو اللہ وہ ہے، اللہ اسمع بہ و ابصر، یہ جو صفت ہے، کیا خوب سننے والا ہے، کیا خوب جاننے والا ہے۔ چہرے پہ جو شل آیا اس کی بھی اس کو خبر ہے، زبان سے جو راز باہر آیا اس کی بھی اس کو خبر ہے، دل میں جو سوچا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کی بھی اس کو خبر ہے۔ دور والوں نے جو بات کہی کہ اللہ فقیر ہیں ہم غریب ہیں، اس کی بھی اس کو خبر ہے۔ کسی نے اگر اس کو چیلنج دیا تو اس کی بھی اس کو خبر ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر 2 حرفی لفظ چھوٹ گیا ہے بول کے اندر تو اس کی بھی اس کو خبر ہے، اور اشاروں کی بھی اس کو خبر ہے۔ اشارے بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اشارے کیسے اشارے ہیں۔ اب اشارے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اشارے مثبت بھی ہوتے ہیں، اشارے منفی بھی ہوتے ہیں، اشارے محبت کے بھی ہوتے ہیں، اشارے نفرت کے بھی ہوتے ہیں، اشارے دعائیہ بھی ہوتے ہیں، ہاں، اشارے آرزو بھرے بھی ہوتے ہیں، تمنا بھرے بھی ہوتے ہیں، ہاں، امید بھرے بھی اشارے ہوتے ہیں۔
اشارے ہی تو ہیں، اشاروں پر شاعروں نے کتنی شاعری کری ہے، لیکن اللہ جو ان اشاروں کا خالق ہے وہ خوب خبر رکھتا ہے۔ انسان اشاروں کو اتنا نہیں سمجھتا، انسان کے اشاروں کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا انسان کے اشاروں کو خالق انسان سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے، آرزو بھرے، تمنا بھرے اشارے کے ساتھ، اور اس آرزو کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اے اللہ جو جد امجد کا قبلہ تھا مکے کے اندر، ہم جو رخ کر کے جس طرف نماز پڑھتے تھے بیت اللہ، وہی قبلہ پھر کر دے، کیونکہ 16 مہینے بیت چکے ہیں۔ میری یہ آرزو ہے کہ وہی قبلہ پھر قبلہ ہو جائے۔ بیت المقدس تک کب تک نماز پڑھتے رہیں گے؟ بس صرف اشارہ آسمان کی طرف آپ نے کیا ہے اور نیچے نگاہ کر لی ہے۔ اس وقت تک قوموا للہ قانتین کی آیتیں نہیں اتری تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس امید بھرے، اس تمنا بھرے اشارے کی خبر ہو گئی، آیتیں اتر آئی ہیں اسی وقت۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم آپ کے چہرے کو اوپر نیچے کرنے کو دیکھ رہے ہیں، جو کبھی آپ اوپر کرتے ہیں اشارہ، کبھی آپ نگاہ نیچی کرتے ہیں، کبھی نگاہ اوپر کرتے ہیں، ہمیں سب خبر ہے۔ دیکھیے اسمع به وابصر کا نمونہ یہاں بھی، کہ کیا خوب ہے وہ سننے والا، کیا خوب ہے جاننے والا۔ اشاروں کی اس کو خبر ہے، اشاروں کی اس کو خبر ہے۔ نبی کو حکم ہو رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی آپ اعتماد رکھیے، بھروسہ کیجئے اس غلبے والے، رحمتوں والے پروردگار پر جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس وقت بھی، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں سر کو اٹھاتے ہیں اور سر کو رکھتے ہیں۔ یہ ہے اسمع به وابصر، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی، اسمع به وابصر کی کیا دلیل ہے؟ آپ غور کریں، کیا خوب سننے والا ہے، کیا خوب جاننے والا ہے۔ ہاں، کہ انہوں نے جب ہمیں پکارا، نادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور غم سے نجات دے دی۔ کہاں وہ بھیل مچھلی، ہاں کہاں وہ اس کی اندھیریاں، تاریکیاں، کہاں پانی کی تہیں، ہاں کہاں ویرانی، اور کہاں پر وطن سے دوری۔ اللہ اکبر، اور کتنی تہیں ہیں اندھیریوں، کتنی تہیں ہیں اندھیریوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اندھیریاں در اندھیریاں، تاریکیاں در تاریکیوں کی جو مثال دی ہے سورہ نور کے اندر، ہاں ایک کشتی جو چل رہی ہے، کشتی والے جو چل رہے ہیں، جب وہ بھنور میں آتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور وہ جو کشتی چلتے چلتے کبھی بھنور میں آ جاتی ہے، اس کی جو منظر کشی کی ہے، اسی آیت پر ایک شخص مسلمان ہو گیا، ایڈمرل۔ اس نے کہا کہ میری زندگی 40 سال سمندروں کے اندر گزری ہے، دریاؤں میں گزری ہے، اور ایسے ایک بار نہیں کئی مرتبہ میری زندگی کے اندر لمحات آئے ہیں، یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ محمد صاحب اتنی گہری باتیں نہیں کہہ سکتے تھے، یہ تو وہی ہستی کہہ سکتی ہے کہ جو بڑے قریب سے اس منظر کو دیکھتی ہے اور جو اس منظر کی خالق ہے۔ اس آیت پر وہ مسلمان ہو گیا اور کہا کہ تہ در تہ، تہ در تہ، تہ در تہ اندھیریاں ہیں، ہاں کظلمات، کئی اندھیریاں ہیں، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ آپ غور کریں، یہ کفر کی مثال دی ہے اللہ نے، کافر کی مثال دی ہے
کہ وہ کیسے اندھیریوں میں ہیں، تاریکیوں میں ہیں، ایسے جیسے کہ ایک سمندر دریا ہے، دریا میں کشتی ہے، کشتی کے اوپر ایک موج آئی، اور پھر اس موج پر ایک موج آئی، پھر اس موج پر ایک موج آئی۔ پہلا اندھیرا ایک موج کا، پھر اس کے اوپر ایک اور موج آئی، 2 اندھیرے، پھر اس کے اوپر ایک اور موج آئی، 3 اندھیرے، اور پھر اس کے اوپر بادل، سورج نہیں نکل رہا، موسم کیسا ہے؟ بدلیوں والا موسم ہے۔ بدلیوں والے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، تاریکیاں ہوتی ہیں، اوپر تاریکی، نیچے تاریکی، پھر تاریکی، پھر تاریکی، یہ ہے تاریکیوں والا۔ اور اب اس کے اندر ایک تاریکی اور جوڑو، دریا کے اندر کی تاریکی، اور پھر اور تاریکی جوڑو، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور پھر وہ مچھلی کا پیٹ جو ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، مچھلی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی، چھوٹی سی مچھلی نہیں تھی، سب سے بڑی مچھلی جس نے نگلا ہے، جس کا ایک لقمہ انسان کی 5 انسانوں کے برابر ہوتا ہے، ایک لقمہ اس مچھلی نے نگلا ہے، تو کتنی تھکنیس ہوگی؟ آپ غور کریں، اس کے پیٹ کی تھکنیس کتنی ہوگی؟ کتنی تھکنیس ہوگی اس کے اندر ہیں۔ اب آپ غور کرو، اندھیرا در اندھیرا، تاریکی در تاریکی، تاریکی در تاریکی، وہاں پر پکارا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ او میرے پروردگار، تو ہی تو ہے، تیرے سوا کون ہے؟ تو تنہا ہے، تو ایک ہے، تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ بے شک میں نے ظلم کیا، میں ظالموں میں سے تھا کہ میں نے تیری وحی کا انتظار نہیں کیا، اور بغیر تیری وحی کے انتظار کے چل دیا، یہ کہہ کر کہ عذاب آ رہا ہے۔ بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہ کو عاجزی انکساری بڑی پسند ہے، سب معاف کر دیتے ہیں، سیکنڈوں میں سب معاف کر دیتے ہیں، سب معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے کریم پروردگار ہیں، کوئی ان کو پکاؤ، پھر نبی کی پکار اعتراف کے ساتھ، اے اللہ اعتراف کرتا ہوں غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، بس فیصلہ تو کر لیا تھا الی یوم یبعثون تک، فیصلہ تو کر لیا تھا الی یوم، جھوٹا نہیں ہے قرآن، مچھلی کو بھی زندہ رکھتے ہیں آپ سوچو، الی یوم یبعثون، ہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ، ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت وہو ملیم فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، مناجات کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو وہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن، اس دن تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مچھلی کو بھی زندہ رکھتے اللہ اس قیامت تک، ہاں، اور یونس علیہ السلام کو بھی جس حال میں رکھتے، وہ اللہ ہی کو خبر ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا تھا سزا کا، لیکن تسبیح کی طاقت کیا طاقت ہے! یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا طاقت ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی، کہ فیصلہ جو معلوم ہوا صدیوں کا تھا، منٹوں میں تبدیل ہو گیا، تخفیف ہو گئی۔ وہاں پر پکارا ہے اس اعتراف کے ساتھ، اللہ نے اسمع بہ و ابصر کا اپنا مظاہرہ کیا ہے، اور پھر کیا کیا وہاں پر صرف ڈلوایا ہی نہیں ہے، مچھلی کے منہ سے باہر نکلوایا ہی نہیں ہے، انبتنا علیہ من یقطین یہ دیکھیے، کدو کی بیل بھی اگا دی ہم نے، سایہ چاہیے میرے نبی کو، سایہ چاہیے، یہ بھی تو اسمع بہ و ابصر کا مظاہرہ دیکھیے۔ اب جتنے نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھیے، ان کا رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، سب نے مجھے مغلوب کر کے رکھ دیا ہے، مدد کر میری۔ اسمع بہ و ابصر کا کیا مظاہرہ ہوا وہ ہم جانتے ہیں۔ جتنے نبی ہیں ان کی دعاؤں کو دیکھیں، سب اسمع بہ و ابصر، ایمان بڑھتا ہے۔ تو اللہ کی شان عالی
اسمع به وابصر ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. اب ان الفاظ پر انشاءاللہ کل بات ہوگی. آج یہ اسمع به و ابصر ان دو صفات پر بات ہوئی ہے. اب کل کی جو بات ہے ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، یہ دو صفات اللہ کی، اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی کہ ان کے لیے کوئی بھی خدا کے سوا کارساز نہیں ہے، مددگار نہیں ہے. اگر خدا کا عذاب آ جائے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے خدا کے سوا کسی کو، اور وہ اپنی حکومت میں اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس پر کل تفصیل سے بات ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے کہنے والے کو بھی جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر یقین کی کیفیت عطا فرمائے اور اس کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے، اور سننے والے بھائیوں کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین والحمد للہ. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل
اصبر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه